بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ قسمت کے مارے ہوئے لوگ جب تھک جاتے ہیں پھر دنیا سے کنارہ کر کے خدا کے ہو جاتے ہیں۔ مسکراتے ہیں تو کہوں کی آواز دور تک سنائی دیتی ہے۔ جب روتے ہیں تو اندر کی خاموش چیخیں وہ خود بھی نہیں سن پاتے۔ فارس سر، میں بابا کی بہت لاڈلی تھی۔ میرے بابا کا دبئی میں ہوٹل تھا۔ بابا ہم سب کو بھی اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میں 5 بھائیوں کی چھوٹی بہن تھی، سب کی لاڈلی، سب کی شہزادی، اور میرا نام بھی شہزادی ہے۔ میرے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ حکم مانا جاتا تھا۔ میں وہی پڑھتی رہی، اچھی تعلیم حاصل کی، بابا کا بزنس بڑھنے لگا، 5 ہوٹل بنا لیے، پاکستان میں کروڑوں کی جائیداد بنا لی۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ اگر میں لاکھوں کی چیز بھی مانگتی تو بابا لا دیتے۔ بھائی بھی بہت پیار کرتے تھے۔ مہنگے کپڑے پہننا، مہنگی گاڑی میں گھومنا، میری سب دوست بڑے بڑے امیروں کی لڑکیاں تھیں۔ پاکستان آتی تو مجھے الجھن سی ہوتی، پاکستان کی ہوا میں میں بیمار ہو جاتی۔ بابا پھر مجھے پاکستان نہیں آنے دیتے۔ میں بھی پاکستان نہیں آنا چاہتی تھی کیونکہ مجھے بہت عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، اپنی ہی دنیا میں کھوئی رہتی تھی۔ پارلر جانا، خود کی کیئر کرنا، خود کو سنوارنا، میں شہزادی کسی شہزادی کی مانند تھی۔ پھر یوں ہوا، ہوا کا ایک جھونکا آیا، سب کچھ بدل گیا۔ میری زندگی پہ قیامت نازل ہوئی۔ میرے خوابوں کی تعبیر دردناک ثابت ہوئی۔ میری خوشیوں کو بد دعا نگل گئی، میری دنیا کو بدبختی اجاڑ گئی۔ میرے بابا کی موت ہو گئی، مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں پاگل سی ہو گئی تھی۔ میرے بابا تو میری کل کائنات تھے نا۔ بابا کے بعد مجھے رشتوں اور زمانے کے اصل رنگ نظر آئے۔ بابا وصیت لکھ گئے تھے، ساری جائیداد بھائیوں کے نام کر گئے تھے، میرے نام کچھ پیسے بینک میں رکھوا گئے تھے۔ پھر وقت کی ایسی ہوا چلی، میرا اور امی کا ویزا ختم ہوا تو بھائیوں نے ہم سے منہ موڑ لیا۔ سب نے کہا پاکستان چلے جاؤ، ہمارے پاس آپ کے ویزے کے پیسے نہیں ہیں، نہ ہم لگوا سکتے ہیں۔ ہم بے بس ہو گئے۔ امی رونے لگیں، بھائیوں نے زبردستی ہمیں پاکستان بھیج دیا۔ پاکستان والی بھی ساری جائیداد بھائیوں کے نام تھی۔ ہمارا گزارا بہت مشکل ہو گیا، بھائیوں نے رابطہ ختم کر دیا اور امی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور مجھے شادی کے لیے راضی کیا۔ جانتے ہو، میں دبئی میں پڑھی لکھی لڑکی، شہزادی سی زندگی گزارنے والی، میری پھپھو کے بیٹے سے میری شادی کروا دی جو بالکل ان پڑھ تھا۔ اس کی سوچ کے مطابق عورت پاؤں کی جوتی ہوتی ہے اور اس نے یہ ثابت بھی کیا۔ مجھے کچن میں کھڑا کیا اور کہا گیا کھانا بناؤ۔ میں نے کبھی بنایا نہیں تھا، مجھے گالیاں دی گئیں، مجھے برا بھلا کہا گیا۔ میں سن کر پاگل سی ہو گئی، مجھے لگتا تھا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، میری زندگی اتنی دردناک نہیں ہو سکتی۔ پھپھو نے کہا میں سکھاتی ہوں کھانا بنانا۔ کھانا بناتے نہ جانے میرے کتنے ہاتھ چلے، میں گھر کے کام نہیں کر سکتی تھی۔ پھر میرا گھر بسانے کے لیے امی میرے گھر آ کر میرے حصے کا کام کرتی۔ جب تک امی آتی رہی اور بینک میں پیسہ رہا، گزارا ہوتا رہا۔ بینک سے پیسہ ختم ہو گیا، میرا شوہر مجھ پہ زہر اگلنے لگا اور میرے دکھ دیکھ کر امی بھی مجھے چھوڑ گئیں۔ اب دنیا میں میرا کوئی ہمدرد نہ رہا۔ میں پاگل سی ہو گئی، میں اپنی ہوش کھو بیٹھی اور پھر مجھے طلاق ہو گئی، بالکل تنہا ہو کر رہ گئی۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی، بابا کو آوازیں دیتی، بابا آپ کی لاڈلی کا دیکھو کیا حال کر دیا ہے لوگوں نے۔ میں زندگی سے تھک چکی تھی، خودکشی کی ہمت نہیں تھی۔ بھائی کو دبئی میں فون کیا تو بھائی نے بس اتنا کہا میں مصروف ہوں، بعد میں بات کروں گا۔ حالات سے ستائی ہوئی ابو کے ایک دوست کو میں جانتی تھی، میں ان کے پاس چلی گئی، انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا۔ میں ایک اسکول میں ٹیچنگ کرنے لگی۔ میں خاموش ہو گئی تھی، میرے ساتھ قسمت نے کیا کھیل کھیلا تھا، میرے ساتھ آخر یہ ہوا کیا۔ پھر میری ملاقات کاشف سے ہوئی جو اسکول میں نئے ٹیچر آئے تھے۔ کاشف بہت اچھا انسان، وہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا تھا، نظر جھکا کر بات کرتا تھا ہر لڑکی سے، اس کا اخلاق دل کو سکون بخشتا تھا۔ پھر کاشف کو میری حقیقت کا پتہ چلا۔ کچھ دن بعد کاشف کے امی ابو انکل کے گھر آئے اور میرے رشتے کی بات کی۔ انکل نے مجھے بلوایا اور پوچھا گیا، میں اب کہاں کسی پہ یقین کرنے والی تھی، میں نے انکار کر دیا۔ کچھ دن گزرے، انکل نے بہت سمجھایا، میں بھی مجبور ہو گئی۔ کاشف سے آخر میرا نکاح ہو گیا۔ کاشف کا ہاتھ تھام کر مجھے محسوس ہوا کہ سب مرد ایک جیسے بھی نہیں ہوتے۔ کاشف بہت اچھا لڑکا ہے۔ کاشف نے رفتہ رفتہ میرے سارے غم مٹا دیے۔ میں یقین ہی نہیں کر سکتی تھی زندگی پھر سے مجھے تھام لے گی۔ میں بہت مختصر بتا رہی ہوں۔ آج اللہ پاک نے ہم کو 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا کی ہیں۔ میں ہاری ہوئی زندہ لاش کو کاشف نے تھام کر زندگی عطا کی۔ فارس اس زندگی کے درد کے بعد آپ سے پوچھے گا، آپ اس شہزادی اور بھائیوں کی بے رخی کے بارے میں کیا کہیں گے؟